بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله العظيم. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه فله الأجران، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصلى الله تعالى على خير خلقه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. مدرسہ تعلیم الدین کے جملہ اساتذہ کرام، مجلس انتظامیہ کے اراکین، معاونین، بچوں کے سرپرست حضرات و عزیز طلبہ، آج کا یہ دن بہت ہی مبارک اور روحانی دن ہے. نہایت ہی مسرتوں اور شادمانیوں کا یہ دن ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ان نونہالوں نے، جن میں بچیاں بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، اپنے ناظرہ قرآن مکمل کیا اور حفظ قرآن بھی مکمل کیا. میں جو بچے حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہوئے، ان بچوں کو، ان کے والدین کو، سرپرستوں کو اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے تعلق سے نیک خواہشات اور بہترین مستقبل کی تمنا اور خواب کا اظہار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کے حفظ قرآن کو بھی قبول فرمائے اور ان کے اس حفظ قرآن کو تا حیات ان کے سینوں میں قائم و دائم رکھے. اور وہ بچے اور بچیاں جنہوں نے ناظرہ مکمل کیا، انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک مرحلے سے آپ گزرے. اللہ نے اس مرحلے کو طے کرایا اور ان بچوں کے لیے دعا گو ہوں. سبھی لوگ دعائیں کریں ان کے لیے. ان بچوں کو اللہ تعالی حافظ قرآن بنا دے. اللہ پاک قبول فرمائے، آسان فرمائے. قرآن کریم ایک مذہبی کتاب ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب میں ان کی اپنی مذہبی کتابیں ہوا کرتی ہیں اور ان مذہب کے لوگوں کا
اپنی مذہبی کتاب کے تئیں ایک عقیدت ہوتی ہے، ایک گہرا تعلق، ربط اور لگاؤ ہوا کرتا ہے۔ مذہب اسلام جو کہ ایک حق اور آفاقی مذہب ہے، اس مذہب کے اندر بھی مذہبی کتاب موجود ہے، اور اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے، ان میں بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائی جو مذہبی کتاب تھی، جس کے اندر ان کے ماننے والوں کے لیے رہنما اصول تھے، صحیفے نازل فرمائے۔ ان کتابوں کی اور صحیفوں کی پوری تعداد اللہ رب العالمین ہی کو معلوم ہے، البتہ کچھ کتابوں کا تذکرہ اور اجمالی طور پر صحیفوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ سب آسمانی کتابیں ہیں جو گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے نبیوں کے اوپر نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کتابیں نازل ہوئی۔ ان نبیوں کے ماننے والوں نے بعد میں آگے چل کر ان کتابوں کے اندر کچھ ترمیم کر ڈالی، اپنی مرضی کے موافق مضامین شامل کر لیے، اور جو اصل مضامین اور باتیں تھیں ان کو حذف کر دیا، اور ایسا گڑبڑ کیا کہ بعد کے لوگوں کو یہ میسج دینا شروع کر دیا کہ یہ سب اللہ کا کلام ہے، حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں سے کتابوں کو تیار کرتے اور کہتے کہ یہ تو من جانب اللہ ہے، یہ کوئی ہماری اپنی لکھی ہوئی کتاب تھوڑی۔ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ۔ غرض ان کتابوں کے آج نام ہی باقی رہ گئے، اور نام بھی جو باقی ہے وہ قرآن کریم ہی کی برکت ہے کہ ان کا نام باقی ہے۔ اصل کتاب آج پوری دنیا کے اندر کہیں نہیں ملے گی، لیکن قرآن کریم جب اللہ رب العالمین نے نبی آخر الزمان امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، آپ کے اوپر نازل فرمایا، تو اس کے تعلق سے اللہ نے ایک بات یہ فرما دی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے ذکر کو یعنی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، اور الحمدللہ آج اتنے طویل زمانے گزرنے کے باوجود قرآن کریم اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے، ایک زیر زبر کی بھی تبدیلی واقع نہ ہو سکی، حالانکہ سازش کرنے والوں نے اور غلط کام کرنے والوں نے، مختلف علاقوں اور ملکوں کے دشمنان اسلام نے قرآن کریم کو نشانہ بنایا اور گڑبڑ کرنے کی کوششیں کی، لیکن الحمدللہ وہ ناکام و نامراد ہوئے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، تو کس کے اندر اتنی طاقت و ہمت و جرأت ہے کہ وہ اس قرآن کریم کے اندر ذرہ برابر میں کوئی تبدیلی پیدا کرتے؟ ممکن نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے مختلف طریقے، مختلف اسباب پیدا فرما دیے۔ یہ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے
اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ ایک طرف اسی قرآن کریم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہی میں ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس قرآن کو اگر کسی پہاڑ کے اوپر بھی نازل کیا جاتا تو اس کی جاہ و جلال سے، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کے ثقل اور بوجھ کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ چکنا چور ہو جاتا. لیکن اسی قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان فرما دیا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی کہ اس قرآن کریم کو انسان نے قبول کر لیا، اور نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ ننھی سی عمر انسان کی ہوتی ہے اور اس چھوٹی سی عمر کے اندر وہ بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے. جیسا کہ یہاں اس مدرسے میں بھی آپ نے دیکھا کہ نوعمر بچے ہیں، 10 سال 12 سال کی عمر ہے، اور اس سے بھی کم عمر کے بچے حافظ قرآن ہوتے. یہ محض من جانب اللہ ہوتا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی. یہ حفاظ کرام جب تک ان کا یہ سلسلہ قائم و دائم رہے گا، قرآن کریم قائم و دائم رہے گا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے رہیں گے، اس کی حفاظت کے اسباب پیدا فرماتے رہیں گے. تو قرآن کریم یہ ایسی کتاب ہے جو گزشتہ تمام آسمانی کتابوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، سب سے عظیم الشان یہ کتاب. اور جس نبی کے اوپر یہ کتاب نازل کی گئی وہ نبی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل. تمام انبیاء کرام میں سب سے بلند ترین مقام و مرتبے اور عظمت کے حامل اگر کوئی ہے تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی. بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر کہ اللہ رب العالمین کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اور جس سرزمین کے اندر یہ نازل ہوا، مکہ مکرمہ کے اندر، تمام دنیا کے شہروں میں سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم اور سب سے قابل قدر، قابل احترام وہ جگہ ہے جو مکہ معظمہ ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے. کہیں مکہ، کہیں بکہ، اس طریقے کے الفاظ قرآن کریم کے اندر اس شہر کے تعلق سے موجود. تمام شہروں میں سب سے، اور ایک مسلمان کے نزدیک تمام ملک کے، پوری دنیا کے تمام شہروں میں ہر مسلمان کے نزدیک سب سے عظیم الشان اگر کوئی شہر ہوتا ہے تو وہ مکہ ہوتا ہے، مدینہ منورہ ہوتا ہے. جو کلام اس کے اندر موجود ہے، جو خصوصیات اس کے اندر موجود ہیں، وہ ساری کی ساری قرآن کریم کے اندر موجود. ایسا عظیم الشان کلام جو لے کر آنے والے تھے، یعنی جن کے ذریعے سے یہ قرآن کریم نازل کیا گیا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، سید الملائکہ، تمام فرشتوں کے سردار، یہ قرآن کریم لے کر نازل ہوتے ہیں. تو ہر طریقے سے یہ اعلیٰ، افضل، بزرگ ترین کتاب کلام الہی. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے
بے شمار خصوصیات پیدا فرمائی۔ یہ ایسا کلام ہے کہ تمام دیگر کلاموں کے مقابلے میں بالکل ممتاز، اس کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ یہ قرآن کریم جس دور کے اندر نازل ہوا وہ دور شعر و شاعری اور علم ادب کا دور تھا۔ بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادباء اس زمانے میں موجود تھے۔ مقابلہ آرائی ہوا کرتی تھی، اشعار کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے آپس میں مقابلہ کیا کرتے تھے۔ کسی نے ایک قصیدہ لکھا، کسی نے ایک نظم لکھی، کسی نے ایک شعر لکھا اور کعبہ شریف کے اوپر لگا دیا۔ کسی کے اندر اتنی طاقت ہو تو اس کا جواب دے دے، یا اس سے بہترین شعر، نظم، مرثیہ، قصیدہ یہ لکھ کر لے آئے۔ غرض ایک مقابلہ آرائی کا ماحول تھا۔ اس ماحول کے اندر جب یہ قرآن کریم نازل ہوا تو وہاں کے بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے علماء اس کلام کو سننے کے بعد دنگ رہے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بھئی یہاں کے بڑے بڑے شعراء، ادباء میں ہمارا شمار ہے، لیکن یہ کلام تو ایسا ہے کہ ہمارا بھی کلام اس کے آگے فیل ہو گیا۔ اسی طریقے سے جب یہ کعبہ شریف کے پاس اپنے لکھے ہوئے کلام کو آویزاں کر کے چلے جاتے تھے کہ کسی کے اندر اتنی طاقت ہو اس کا جواب لے آیا، کرتے کرتے ایک مرتبہ کعبہ شریف کے پاس، کعبہ شریف کی دیوار پر ایک چھوٹی سی سورہ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ لکھ کر آویزاں کر دیا گیا، لٹکا دیا گیا کہ اس کا کوئی جواب کسی سے ممکن ہو تو لے آئے۔ جتنے شعراء، بڑے بڑے علماء جب آتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو یہی پڑھ کر کہہ کر نکل جاتے ہیں مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ، ارے بھائی کسی انسان کا کلام ہو تو آدمی اس کا جواب بھی لے آوے، یہ تو کسی انسان کا کلام ہی نہیں، ہم اس کا جواب کہاں سے لے آئیں؟ تو یہ اس کے ادب کا یہ حال، اس کے جو مضامین ہیں اس کا، اور خود بذات خود یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی تاثیر اس کے اندر کہ کفار جب تلاوت قرآن ہوتی تو تلاوت قرآن کو سننے کے بعد نہ جانے کتنے لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور صرف قرآن سن کر وہ ایمان والے بن گئے۔ ان سے الگ سے بہت زیادہ محنتیں نہیں کرنی پڑی اور بہت زیادہ ان سے آگے یہ درخواستیں نہیں کرنی بھائی ایمان لے آؤ، یہ کرو، نہیں، صرف قرآن کریم کو سنا اور سننے کے بعد وہ دل کے اوپر، ان کے اوپر اثر پڑا اور ایمان والے بن گئے۔ جب مکہ مکرمہ میں اس طریقے سے قرآن کریم پڑھا جا رہا تھا اور سننے کی وجہ سے لوگ ایمان کے اندر داخل ہو رہے تھے تو کفار مکہ نے آپس میں ایک پروگرام یہ بنایا کہ ایسی ترتیب اختیار کرو کہ یہ ہمارے بھائی بندو، یہ قرآن یہ جو پڑھا جا رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے، یہ سننے ہی نہ پائیں۔ سب لوگ کان کے اندر روئی ڈال لیا، انگلیاں ڈال لیا کہ کوئی یہ سننے ہی نہ پائے، کیونکہ سن لیں گے تو تمہارے دل کو اثر کرنے لگے گا، اور جب اثر کرنے لگے گا تو سب ایمان والے بننے لگیں گے، سب ان کے لوگ ہو جائیں گے، اس طریقے سے دھیرے دھیرے کر کے ہمارے لوگوں کا تو خاتمہ ہو جائے۔ لیکن اس موقع پر بھی کچھ لوگوں کو یہ تشویش ہوئی اور یہ خیال پیدا ہوا کہ آخر یہ ہے کیا، تھوڑا سا ہم سن تو لیں، کان کے اندر سے روئی نکال کر
اب جب تھوڑا سا کان کے اندر سے روئی نکالی تو دیکھا کیا ہے، یہ تو بڑا عجیب و غریب کلام، وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نعرے سے۔ الغرض بہت کوششیں ہوئی کہ کسی طریقے سے یہ سننے نہ پاویں، لیکن سن سن کر بہت سارے لوگ ایمان کے اندر داخل ہوئے۔ جب یہ کیفیت دیکھی تو کفار مکہ نے یہ کہا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ ارے یہ تو بڑا برا ہوا، ہر طریقے سے لوگ سن سن کر ان کے والے بن رہے، مسلمان بن اپنا مذہب تبدیل کر رہے۔ ایسا کرو جب یہ قرآن پڑھنے لگا کریں خوب شور ہنگامہ کیا کرو، خوب لہو العلم میں مصروف ہو جاؤ، خوب زور زور سے باتیں کرو، آوازیں نکالو، تاکہ تم غالب ہو جاؤ اور نعوذ باللہ قرآن مغلوب ہو جائے۔ اور جب قرآن مغلوب ہو جائے گا، وہ دب جائے گا، تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں گی، تب تو یہ لوگ بالکل ہی نہیں سن پائیں گے۔ اس طریقے کا پلان بنایا گیا، لیکن کوئی بھی پلان، کوئی بھی ان کا فارمولہ کامیاب نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عروج عطا فرمایا، ترقی عطا فرمایا۔ آج بھی قرآن کریم پوری دنیا کے اندر کوئی شہر، کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں قرآن کریم نہ پڑھا جاتا ہو، وہاں قرآن کے نسخے موجود نہ ہو، اور دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ نہ کیا گیا۔ اور تو اور خود گونگے جو لوگ ہوتے ہیں، جو نابینا لوگ ہوتے ہیں، جو نابینا لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی ان کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ ایک الگ سے کچھ کتابوں کے اندر کچھ ڈیزائنیں جو کاغذ کے اوپر کھودی جاتی ہیں، اور کھودنے کے بعد ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ نقطے جو کھودے گئے ہیں، 3 نقطے یہاں پہ اگر کھودے جائیں تو اس سے الف مراد ہے، ایسے کھود کر لمبائی میں کھودا جائے تو الف ہے، چوڑائی میں کھودا جائے تو با ہے، اور ایسے ایسے ان کو بتلایا گیا، اور وہ صرف ٹو کر، ہاتھ سے چھو کر وہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، کتابیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو جو نابینا لوگوں کے اسکول ہیں، ان اسکولوں کے اندر اس طریقے کی کتابیں، تو کتابوں کے اوپر کھود کھود کر ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ اے ہے، یہ بی ہے، سی ہے، اسی طرح ہندی میں بھی، اردو میں بھی، تو عربی زبان میں بھی، اس کو بریل لپی غالباً اس کا نام ہے، تو اس کو بولتے ہیں۔ اور وہ نابینا حضرات حرم مکہ کے اندر میں نے دیکھا کہ موٹے موٹے رکھے ہوئے ہیں قرآن کریم، ایک حرف لکھا نہیں ہوا ہے۔ پھر سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، پورا قرآن کی شکل میں قرآن کریم اس پر لکھا بھی ہوا ہے، اور ایک لفظ اس پر لکھا نہیں، بالکل سادہ ورق صرف کھودے ہوئے ہیں، ہر ورق پر یہ کسی نوکدار چیز سے کھودی گئی ہے جگہ جگہ پورے۔ تو کیا ماجرا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ قرآن کریم ہے، نابینا لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، وہ ہاتھ سے چھو کر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ ایسے لکھا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، ایسے لکھا ہو تو یہ لکھا ہے۔ پورا قرآن کہنے کا مطلب ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی کسر باقی نہیں رہی کہ کوئی بھی بندہ اللہ کا قرآن کریم سے محروم نہ ہو جائے۔ اور اسی قرآن کریم کے تعلق سے آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا جو نجاشی کے دربار میں پیش آیا، نجاشی کے دربار میں پیش آیا تھا، جب حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، وہ کچھ مسلمانوں کا قافلہ گیا تھا نجاشی کے دربار میں پناہ لینے کے لیے، تو نجاشی نے ان لوگوں سے پوچھا، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ وہاں تقریر کر رہے تھے، انہوں نے قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھی تھی، سورہ مریم کی کچھ آیات پڑھی تھی، تو جعفر کی زبانی جب قرآن کریم نجاشی بادشاہ نے سنا تو وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور پھر
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے وہ بھی آپ نے سنا کہ صرف قرآن سنا اور ایمان کے اندر داخل. میں نے خطبے کے اندر جو آیت پڑھی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. یہ بھی اسی سے متعلق یہ قرآن کریم کی یہ آیت ہے. مدینہ منورہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو نجاشی نے علماء یعنی جو عیسائی علماء اور راہب تھے ان لوگوں کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا. اس وفد کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائی اور زبان رسالت سے ان راہبوں اور علماء نے جب قرآن کریم کی سماعت کی تو سب کے سب رونے لگے. ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں, ان کی آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہو گئے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. جب انہوں نے سنی قرآن کریم کی وہ آیات جو رسول کے اوپر نازل ہوئی تو تفیض اعینہم من الدم, ان کی آنکھیں جاری ہو گئی, ڈبڈبا گئی, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس بات سے جو کہ انہوں نے حق بات کو جانا پہچانا. تو یہ قرآن کریم کی تاثیر. اور پھر جب یہ وفد نجاشی کے یہاں گیا اور پوری بات بتلائی تو اس وقت تک نجاشی نے علن اعلان اپنے مسلمان ہونے کا اظہار نہیں کیا تھا. جب یہ وفد نجاشی کے یہاں گیا ہے تو پورے سارے لوگوں کے درمیان علن اعلان نجاشی نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا. یہ قرآن کریم کی یہ تاثیر. اور آج بھی الحمدللہ آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی دیکھا گیا ہے کہ قرآن کریم کو قرآن کریم کی طرح اگر کوئی آدمی تلاوت کرتا ہے تو دل کے اوپر اثر کیے بغیر نہیں رہتا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آج بھی اللہ کے ایسے ایسے بندے ہیں جو کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے صحیح اچھے بہترین پرکشش لہجے کے اندر اور صحیح حروف کی ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ اگرچہ اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتے پھر بھی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور نمناک ہو جاتی ہیں, ان کی آنکھوں کے دل میں منور ہو جاتے ہیں, عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے. آج بھی ہے. تو یہ قرآن کریم اتنی ساری خصوصیات کا حامل ہے جسے آپ حضرات نے ناظرے کی شکل میں بھی حاصل کیا اور حفظ کی شکل میں بھی حاصل کیا. لیکن میرے بچوں دیکھو قرآن کریم کا پڑھ لینا اور حفظ کر لینا صرف یہی اتنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دونوں لوگوں چاہے ناظرہ خواہ ہوں چاہے حفاظ ہوں دونوں لوگوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم نے ناظرہ پڑھا ہے تو ہم اس کو ایسا کریں کہ یہ بھولنے نہ پائے. اسی طریقے سے حفاظ وہ بھی تہیہ کریں کہ ہم اس کے ساتھ ایسا تعلق ایسا لگاؤ پیدا کریں کہ موت تک یہ قرآن کریم ہمارے سینوں کے اندر محفوظ ہو. آپ نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ناظرہ خواہ لیکن کبھی قرآن سے کوئی ربط نہیں رہا, کبھی کوئی شرف نہیں رہا, تعلق نہیں رہا. نتیجہ کیا ہوا؟ اچھی خاصی عمر ہو گئی, ناظرہ پڑھا تھا بچپن میں لیکن آج ان کے سامنے قرآن کریم رکھ دیا جا رہا ہے, ایک صفحہ پڑھو, ایک صفحہ بمشکل شاید پڑھ لیں, بے شمار غلطیاں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تعلق باقی نہیں رہا. جو چیز بھی استعمال کرنے سے رہ جاتی ہے اس کے اندر زنگ پیدا ہو جاتا ہے اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جو چیز برابر استعمال کے اندر رہتی ہے وہ اچھی حالت میں رہتی ہے. کوئی مشین ہو, کوئی بھی چیز ہو,
جو برابر استعمال کے اندر ہو وہ استعمال اچھی رہے گی، لیکن استعمال ختم ہو گیا وہ چیز خراب ہونے لگتی ہے۔ وہی معاملہ قرآن کریم کا، چاہے ناظرہ ہو چاہے حفظ ہو، تو قرآن کریم کے ساتھ تعلق شغف لگاؤ برقرار رہے، تلاوتوں کا اہتمام رہے، اور جو حفاظ ہیں ان کے لیے بھی، ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اس کو یاد رکھنے کا۔ دیکھو قرآن کریم کا حافظ بن جانا یہ آسان ہے، 2 سال 2.5 سال جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ایک بچے نے 2 سال کے عرصے میں، 1 سال کے عرصے میں بھی قرآن کریم حفظ کرنے والے 8 9 مہینے میں حفظ کرنے والوں کی مثال موجود ہے۔ تو آسان ہے، لیکن اس کو ہمیشہ پوری زندگی اپنے سینوں کے اندر بسائے رکھنا، محفوظ رکھنا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ لیکن ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے۔ ہم اس کو ممکن اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں کہ ہمارا تعلق، ہمارا لگاؤ قرآن کریم سے بدستور جاری رہے، اور اس کو دور کرنے کا اور پڑھنے کا مستقل اہتمام ہے۔ اس سے انشاءاللہ یہ قرآن کریم سینوں کے اندر ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام کا طبقہ ہے، جو ان طلباء سے علاوہ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بھی ہماری کچھ گزارشات ہیں۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میں نے ابھی جو ناظرہ خاں اور حفاظ بچوں کے تعلق سے جو باتیں کہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ننھے بچے ہیں، معصوم ہیں، نوعمر ہیں، اتنی سوجھ بوجھ ان کے اندر نہیں ہے۔ سرپرست حضرات کی اور گارجین اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان باتوں پر عمل کرانے کے لیے وہ خود اپنی نگرانی میں اپنے بچوں کو پڑھانے کا، دور کرانے کا اہتمام کریں۔ دیکھیں کہ ہمارا بچہ ناظرہ تو پڑھ لیا، لیکن کبھی قرآن اٹھا کر پڑھتا بھی ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، اس کو پڑھائیں، اس کو روزانہ پڑھنے کی تاکید کریں۔ اور جو حفاظ ہیں ان کے بھی والدین ان کو کوئی ترکیب بتائیں اور ان کو ان کی رہنمائی کریں۔ اگر ان کی رہنمائی جاری رہے گی اور نگرانی برابر رہے گی تو انشاءاللہ، اور یہ سوچیں کہ بھائی کس مقصد کے تحت آپ نے انہیں قرآن کریم کا حافظ بنایا۔ ایک تمنا تھی، ایک آرزو تھی، ایک خواہش تھی، مستقبل کے تعلق سے بہت ساری امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، جس کی وجہ سے آپ نے انہیں حافظ قرآن بنایا۔ وہ خواب کب شرمندہ تعبیر ہوگا، وہ آرزویں کب پوری ہوں گی، آپ کی وہ ساری تمنائیں کیسے مکمل ہوں گی، اس کے لیے آپ کو تھوڑی قربانی دینی ہوگی۔ تو بچہ صحیح معنوں میں حافظ قرآن رہے گا اور حفظ قرآن کو محفوظ رکھنے کا اہتمام کرتا رہے گا، تو انشاءاللہ اسی وقت آپ کو اس تعلق سے جو بشارتیں حدیث کے اندر آئی ہیں وہ آپ اس کے مستحق اور حقدار ہوں گے۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی، اب بارہا سنی ہوگی کہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کو کل قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ وہ ان کے سورج کی روشنی بھی اس کے پیچھے آگے ماد پڑ جائے، اور اپنے والدین کی مغفرت کا یہ ذریعہ ہوں گے۔ 10 ایسے لوگوں کو وہ ساتھ میں لے کر جنت کے اندر جائیں گے جن کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں تھا۔ تو اتنی ساری بشارتیں، اتنی ساری چیزیں جو حفاظ کرام سے متعلق ہے وہ سب اسی وقت ہوں گی جبکہ وہ حفظ قرآن کا جو حق ہے اس کو قائم و دائم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور صرف ایسا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ظاہری وضاحت بھی لگے گی، شکل صورت بھی دیکھ کر لگے کہ ہاں یہ حافظ قرآن۔ جیسا کہ آپ نے ہمارے یہاں بڑی بدقسمتی ہے ہمارے شہر کی، ہمارے شہر بنارس کے ہمارے یہاں ہمارے سماج میں بہت سارے ایسے حفاظ کرام بچے ہیں جو بڑے ہوئے، جوان ہوئے، لیکن ہوا کا رخ ایسا چلا کہ اس ہوا کے رخ کے ساتھ وہ اپنے اور غیر حافظ کے درمیان فرق پیدا نہیں کر پائے۔ جو عام لوگ جس طریقے سے
پینٹ شرٹ میں نظر آتے ہیں، ایسے بہت سارے حافظوں کو بھی میں نے دیکھا کہ حافظ ہیں، پینٹ شرٹ میں بازاروں میں ٹہل رہے، گھوم رہے، ان کو اس بات کا خیال نہیں کہ ہم حافظ قرآن، اللہ نے کا اتنا بڑا کلام ہمارے سننے کے اندر محفوظ، لہذا ہم اپنی وضاحت، شکل صورت، لباس، چہرہ ایسا بنائیں جو کہ ہمارے بڑوں کا، بزرگوں کا، صالحین کا ہوا کرتا تھا، چہرے پر داڑھی بھی ہو، چہرہ دیکھ کر لگے کہ ہاں یہ حافظ قرآن، ورنہ ایسے ایسے بھی حافظ ہیں داڑھی اڑا رہے، حافظ قرآن ہیں اور محراب بھی پڑھا رہے، تراویح بھی پڑھا رہے۔ نہیں میرے بچوں، یہ گناہ کا کام ہے۔ جب آدمی گناہ کرے گا، داڑھی اڑانا بذات خود بہت بڑا گناہ ہے، تو نماز کا چھوڑنا، برے کاموں کا کرنا، اگر کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے، عام آدمی کرتا ہے تو گناہ تو ہے ہی ہے، ایک حافظ قرآن ہو کر اگر اس طریقے کے گناہ کا کام حافظ صاحب کرنے لگیں گے تو یہ تو ڈبل جرم ان کا ہو جائے گا، قرآن کریم کی بے حرمتی کا بھی ان کے اوپر وبال آئے گا۔ سینے میں قرآن اور داڑھی اڑا دیا، برے برے کام کیے، گالیاں دی، جھوٹ بولا، غیبت کی، یہ سب وبال پڑے گا ان کے اوپر، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اس لیے ہمارے بچوں، جو تم نے حفظ قرآن کیا اس پر ہمیشہ ان باتوں کا دھیان دینا، اور جو والدین ہیں ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ ان بچوں کی تربیت، ظاہر سی بات ہے کہ یہ مدرسے کے اندر حافظ قرآن ہو گئے، اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ 1 سال دور ان سے کرایا جائے گا، بس زیادہ سے زیادہ 1 سال اس مدرسے کے اندر رہیں گے، اور پھر یہاں کے جو اساتذہ ہیں ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کریں گے، لیکن اس کے بعد تو مستقل وہ آپ ہی کے یہاں رہیں گے بچے، تو پوری زندگی آپ ہی کو سنبھالنا ہے انہیں، یہ مدرسے والے ہمیشہ نہیں سنبھالیں گے، وہ آپ ہی کے حوالے انہوں نے، ان کا کام حافظ بنانا تھا، پڑھانا تھا، تربیت دینا تھا، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اس کو سنبھالے رکھنا، اس کو قائم و دائم رکھنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ بھی ان ذمہ داریوں کو انجام دو اور ادا کرنے کی پوری کوشش کرو، تو انشاءاللہ یہ آپ کا جو مقصد تھا حافظ قرآن بنانے کا اسی وقت پورا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام ہیں، ان ہماری مائیں اور بہنیں بھی ہیں، ہماری اس میسج کے اندر، اس پیغام کے اندر، کہ قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام کیا جائے۔ جس گھر کے اندر تلاوت قرآن ہوتی ہے وہاں پہ رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ہم قرآن کریم کی تلاوت کے عادی ہو جائیں، اور تلاوت کا اجر و ثواب کتنا بڑھا ہوا ہے کہ گھر کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، ساری چیزیں، تو دنیاوی اعتبار سے بھی خیر سے خالی نہیں، اور آخرت کے اعتبار سے جو اجر و ثواب ہے وہ تو اپنی جگہ، لہذا خوب قرآن کریم کا اہتمام کیا جائے۔ اور ابھی میں نے حدیث ایک پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں کا بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے بھی اور سکھائے بھی۔ تو قرآن کریم کا سیکھنا، سکھانا، بذات خود سیکھنے سکھانے کے اندر یہ طلبہ ہیں یا اساتذہ ہیں، یہ تو بظاہر یہ سب لوگ تو شامل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس تعلق سے جتنے امور ہیں ان امور کے اندر، ان ذمہ داریوں کے اندر اگر کوئی ہاتھ بٹاتا ہے، تعاون کرتا ہے، تو وہ بھی اس بشارت کے اندر شامل ہوگا، اور ان لوگوں کا شمار بھی اللہ رب العالمین کے ہاں بہترین لوگوں میں ہوگا، جو اس مشن کو، اس عمل کو ترقی کی منزلوں تک پہنچانے کے لیے، پروان چڑھانے کے لیے شامل ہوں گے، کسی بھی طریقے کا تعاون کریں گے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے۔ اس لیے اس علاقے کے اندر جو یہ مدرسہ تعلیم دین جو 12 سالوں سے مسلسل یہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس کے اراکین و ذمہ داران، اساتذہ، معاونین کے کم
عمر کے اندر اتنی ترقی کی منزلیں انہوں نے طے کی۔ اللہ تعالیٰ شرعیوں کے شر، حاسدین کے حسد سے اس مدرسے کی، معاونین کی، منتظمین کی، طلباء کی، سب کی حفاظت فرمائے اور اس کو مزید ترقیات سے نوازے۔ تو اس مدرسے کے اندر جو کچھ بھی سیکھنے سکھانے کا، قرآن کریم اور دینیات وغیرہ کے سیکھنے کا ہے، کام کرنے کا یہ جو سلسلہ ہے اور کام چل رہا ہے، تو اس میں بھی آپ حضرات جس طریقے کا بھی تعاون ہو سکے تعاون قائم رکھیں۔ اگر پہلے سے کر رہے ہوں تو ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اس کے اندر اور زیادہ اضافہ کرنے کی کوشش کی جائے، اور نہیں کر رہے تو شامل کر لیا جائے، شروع کر دیا جائے، کیونکہ اس نیک کام کے اندر، قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کے اندر ہمارا ایک پیسہ بھی اگر لگ جائے گا تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ہمارے دیے ہوئے پیسے سے اگر یہ بچے حافظ قرآن ہو گئے تو جب تک یہ حافظ قرآن رہیں گے تب تک جب انہیں بھی ثواب ملے گا، اب مرنے کے بعد ہمارے نام اعمال میں ان حافظ قرآن کے جو ثواب ہوں گے تو ان کا ثواب بھی ان کو بھی ملے گا، اور مرنے کے بعد بھی ہماری روحوں کو ہمارے ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ، جیسا کہ حدیث کے اندر برابر سنتے رہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب مرنے والے کی ملتا رہتا ہے، تو اسی میں سے صدقہ جاریہ بھی۔ اور دوسری چیز علم ولد صالح بھی ہے، نیک اولاد بھی ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا اور دیندار، صالح اور نیک بنایا، تب تو ڈبل آپ سب لوگوں کو اس کا اجر ملے گا۔ مرنے کے بعد بھی اگر بیٹا عالم دین ہے، عامل میں بعمل ہے، صالح اور نیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی ہے، تب تو نور علی نور۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی صالح اور نیک بنایا جائے، دین کی تعلیم کی طرف توجہ دی جائے، اور اس تعلق سے جو بھی محنتیں چل رہی ہیں، مشن چل رہا ہے، اس تعلق سے ہر ممکن امداد کی اور تعاون کی کوشش کی جائے۔ یہ دور جو اس وقت چل رہا ہے یہ بہت ہی تاریخی دور ہے، نہایت ہی پرفتن دور ہے، اور ایسے حالات اس وقت چل رہے ہیں، ایسی پلاننگ، ایسی منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں کہ یہ مسلمان اولاً تو اس ملک کے اندر رہے ہی نہ، اور اگر رہنا ہے تو اپنے مذہبی تشخص کو بالائے طاق رکھ کر ہم جیسے کہہ رہے ہیں ویسے رہنا ہے۔ یہ ان کا مشن ہے، یہ ان کا پلان ہے۔ تو ان کے اس مشن کو، پلان کو، منصوبوں کو ناکام کرنے کے لیے ہمارے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہی ہے کہ ہم خود بھی دین سیکھیں، دین سکھائیں، اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی۔ یہ کیسے ہوگا؟ جبکہ گھر کے اندر ہمارا دینی ماحول رہے گا، والدین نیک رہیں گے، بھائی بہن نیک رہیں گے، بہو بیٹیاں نیک رہیں گی دین پر، تو بچوں کے اوپر ویسا ہی اثر رہے گا، دینی اور روحانی ماحول گھروں کے اندر پیدا ہوگا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر دینی اور روحانی ماحول نہیں پیدا ہو رہا، کیوں؟ اس لیے کہ والدین خود نیک نہیں ہیں، نمازی نہیں ہیں، دیندار نہیں ہیں، ان کے زبان پہ کنٹرول نہیں، ہاتھ پہ کنٹرول نہیں، یہ سب گناہ بچوں کے سامنے جب ہو رہا ہے تو ظاہر بچہ جیسا ماحول دیکھے گا ویسے ہی اس کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے۔ ماحول گھر کے اندر روحانی بنایا جائے، نورانی بنایا جائے۔ اگر یہ محنتیں ہماری جاری رہیں گی تو یہ ان کے دشمنان اسلام کے منصوبوں کو اسی طریقے سے ہم ناکام کر سکتے ہیں۔ اور انہی میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جتنے مدارس ہیں، جتنے مکاتب ہیں، ان کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس ملک کے اندر، دنیا کے اندر جب بھی ایمانی اعتبار سے زوال آیا، اور یہ مکاتب اور مدارس ہی کے ذریعے سے اس پر قدغن لگائی گئی، کنٹرول کیا گیا، اور ان کا ایمان ثابت ہی نہیں بلکہ مضبوط رہا۔ تو آج بھی یہ مدارس کے جو اثرات ہیں
الحمدللہ قائم دائم ہے، باقی ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو ان کے اندر روح پھوٹنے کی، پروان چڑھانے کی کوشش کی جائے، ترقی کی منزلوں پر انہیں گامزن کرنے کی۔ جہاں مدارس قائم نہیں ہیں وہاں کم از کم مکاتب کو قائم کرنے کی حد امکان کوشش کی جائے۔ اس تعلق سے آنے والے جو اخراجات ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ان کو خوش دلی کے ساتھ برداشت کیا جائے، اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر ملے گا، اور جو موجود ہیں ان کو پروان چڑھانے، ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے کی فکر اور محنت اور کوشش کی جائے۔ ظاہر ہے یہ ہمارا ہی کام ہے، غیر مذہب کے لوگوں کا یہ کام نہیں، سرکار و حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ ہمارے دینی مدارس کو وہ پروان چڑھائیں، وہ تو اس کو ختم ہی کرنے کے درپے ہیں۔ جیسا کہ آج دیکھ رہے ہیں خبریں اور سارے مسائل ساری چیزیں وجود میں آ رہی، اور مشاہدہ آپ کر رہے ہیں کہ ان سرکاری عملے کا، سرکاری جو ادارے ہیں ان کا مدارس کے تعلق سے کیا سوچ ہے، کیا پلاننگ ہے، کیا اسکیمیں ہیں، کسی سے پوشیدہ آج کی ڈیٹ میں نہیں ہے۔ تو ان حالات سے بھی باخبر رہنے کی ضرورت ہے، اور صرف باخبر ہی نہیں ہونا بلکہ اس کا علاج بھی اور تدبیریں بھی ہم ہی کو اختیار کرنی ہے۔ سب ہم لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد پرس ہوگی، جواب طلب کیا جائے گا۔ اس لیے ان ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے ہم اخلاص، نیک نیتی کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دینے کی حتی الامکان فکر اور کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین اس کو آسان فرمائے، ہم سب لوگوں کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔